خواہر نے ابھی ہمارے سامنے وہ آیت رکھی کہ جناب زکریا جب دیکھتے تھے محراب میں اور کہتے تھے قولا انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے ہو؟ جناب زکریا چلے جاتے تھے اکثر تالا لگا کر تاکہ جناب مریم محفوظ رہ سکیں، اور اس بار جب وہ گھر میں اور مسجد میں واپس پلٹ کر آئے تو دیکھا بہت دیر ہو گئی، ایسا نہ ہو مریم بھوکی ہوں۔ جب آئے تو دیکھا انا لکی ھذا، یہ کہاں سے لے آئے ہو؟ یعنی جناب مریم نے پھر جواب دیا کہ یہ قولت ہوا من عند اللہ، اللہ کی عندیت سے، یعنی جناب مریم کا خیال محبت اللہ کو اس قدر ہے جناب مریم سے کہ انہیں کچھ دیر بھی بھوکا نہیں رہنے دیا۔ لیکن جناب سیدہ کی جب باری آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں جناب سیدہ اپنے والد کے پاس آئیں اور کہا بابا میں پریشان ہوں، دیکھا کہ تن بخار سے جھلس رہا ہے اور اس قدر گرم ہے جسم کہ جناب زہرا سے بولا نہیں جا رہا، بیٹا کیا ہوا؟ کہا کچھ روز سے کھانا نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ جو ہوتا ہے انفاق کر دیتے ہیں۔ جانتے ہیں آپ میں یہ کہوں گی کہ جناب مریم کا رتبہ مقام یہ ہے کہ ان کے لیے آسمان سے جنت کا طعام اترتا ہے، لیکن جناب سیدہ وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ کی روٹی جب پکائی جاتی ہے تو ملائکہ آسمان سے اترتے ہیں تاکہ ان سے فریاد کر سکیں، اور پھر وہ کیا کہتی ہیں یہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی وہاں پر جناب مقام مریم یہ ہے کہ وہ اللہ عطا کر رہا ہے، اور جناب مقام سیدہ یہ ہے کہ جناب سیدہ ملائکہ تک روٹی پہنچا رہی ہیں، ان کے درگاہ پر آنے والے جو ملائکہ ہیں۔ اور اگر ہم دوبارہ سے مختصراً میں بیان کرنا چاہوں گی، جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا، جناب مریم نے دیکھا اور کہا کون ہو؟ میں تو نہیں جانتی۔ کہا میں اللہ کا رسول ہوں، انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں اور آپ کی جانب آیا ہوں تاکہ آپ کو بشارت عیسیٰ دے سکوں۔ اور پھر فرماتی جناب مریم کہ مجھے تو کبھی کسی بشر نے ہاتھ نہ لگایا۔ یعنی یہاں سے اس نتیجے کو اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جناب مریم کا مقام، ان کی معرفت اور خداوند عالم کو درک کرنا ایک جانب ہے، لیکن جناب مریم اس قدر پاک دامن بی بی ہوتے ہوئے نبی کی بیٹی ہیں اور نبی کی بھتیجی ہیں، اس کے باوجود بھی معرفت کا مقام اس قدر نہ تھا کہ فرشتوں کو پہچان سکتی، لیکن جناب فاطمہ کا یہ مقام ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا کے خدمت میں آنے والے ہر ملائکہ کا حساب کتاب رکھتی ہوں، میں ان کے پروں کی پھڑپڑاہٹ سے پہچان جاتی ہوں کہ کب میکائیل آئے ہیں، کب جبرائیل آئے ہیں، کب اسرافیل آئے ہیں، حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اہل قصہ جناب فاطمہ الزہرا کے ساتھ تشریف فرما ہے اور آسمان سے جناب جبریل داخل ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب جبریل کو پہچان کر اور جناب جبریل خود اجازت دیتے ہیں کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر کے اندر آ جاؤں؟ تو عزیزان ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جناب فاطمہ الزہرا کی ہستی کیسی نورانی ہستی ہے، ایسی عالم ربانی ہستی ہے کہ جس کو سمجھنا درک کرنا یقیناً نہ آسان ہے اور نہ ہمارے اس حصے میں ہے کہ ہم جناب فاطمہ کو درک کر سکیں۔ دوسری چیز میں مختصراً عرض کرنا چاہوں گی کہ جناب عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، وہ یہ کہتی ہیں وہ رسول کہ جس کا چہرہ چاند دیکھ لے تو بدلی میں چھپ جائے، جس کی پیشانی کا نور دیکھ کر سورج نہ نکلے، جس کی آنکھوں کے نور کو دیکھ کر چارے تارے ٹمٹما کے کہیں گر جائیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول مبین کی سب سے قریب ترین شبیہ جناب فاطمہ کو پایا ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں ان کا مسکرانا رسول جیسا، ان کا خلق رسول جیسا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، حتیٰ کہ کہتے ہیں جناب سیدہ کی خوشبو تک جناب رسول محمد عربی سے مشابہت رکھتی تھی۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ یقیناً جناب رسول مبین صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی وہ ہے جسے کفار کے مشرکین صادق اور امین کہتے ہیں، لیکن کائنات عالم کی وہ بی بی جسے سب کے سب مل کے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں، وہ صدیقہ جسے اپنے سامنے صدیقہ کبریٰ جانتی ہیں، وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ بہت ہی خوب، دیکھیں صاحب کتنے اچھے طریقے سے خواتین نے، عالمہ حضرات نے، انہوں نے جب آپ گفتگو فرما رہے تھے خواتین نے اور